السلام علیکم. یہ میری اپنی پراپرٹی ہے جو تھرو رجسٹری میں نے پرچیز کی تھی 20 سال پہلے میرے والد صاحب نے. آلریڈی اس کا لیگل میٹر چل رہا ہے. یہ صرف توتی قبضہ گروپ بیچ میں انوالو ہے جس کو یہاں کے لوکل جو نیچے ہیں انتظامیہ وہ سپورٹ کر رہی ہے. اگر ایک شہری اپنی فریاد لے کر ڈپٹی کمشنر کے دفتر جائے اور وہاں سے اسے تحفظ کی یقین دہانی ملے لیکن 2 دن بعد اس کی دکان خالی کرا دی جائے تو سوال تو بنتا ہے کہ آخر قانون کس کے لیے ہے. السلام علیکم، میں ہوں اختر بٹ، بانی و صدر مظلوم کی آواز چکوال. آج میں ایک متاثرہ شہری کی درخواست آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس شہری نے اپنی درخواست لے کر ڈپٹی کمشنر چکوال سے رجوع کیا. دستیاب درخواست کے مطابق معاملہ متعلقہ افسر کو مارک کیا گیا اور درخواست گزار کو یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی کہ جب تک متعلقہ فورم سے فیصلہ نہیں آتا اسے کسی غیر ضروری محکمانہ کارروائی سے تنگ نہیں کیا جائے گا. لیکن درخواست گزار کا کہنا ہے کہ صرف 2 دن بعد تحصیلدار، پٹواری اور دیگر ملازمین وہاں پہنچے اور دکان خالی کرا لی گئی. اب اصل سوال یہ ہے کہ اگر معاملہ کسی متعلقہ فورم کے سامنے زیر غور تھا تو اس دوران دکان خالی کرانے کی قانونی بنیاد کیا تھی؟ اگر کوئی قانونی حکم، عدالتی فیصلہ یا مجال اتھارٹی کی کارروائی موجود تھی تو اسے عوام اور متاثرہ شہری کے سامنے واضح کیا جائے، اور اگر ایسا کوئی قانونی جواب موجود نہیں تھا تو پھر اس کارروائی کی شفاف انکوائری ہونی چاہیے. میں کسی فرد کو مجرم قرار نہیں دے رہا، نہ ہی کسی اہلکار کے خلاف حتمی الزام لگا رہا ہوں، لیکن ماضی میں ریونیو معاملات میں شہریوں کی طرف سے اس نوعیت کی شکایات سامنے آتی رہی ہیں. اس لیے آج سوال اٹھانا ضروری ہے، کیا واقعی پرانا طریقہ دوبارہ تو نہیں دہرایا جا رہا؟ کیا واقعی قبضہ گروپ کے حوالے تو نہیں دکان کی جا رہی؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ دکان خالی کرانے کے احکامات اور قانونی بنیاد سامنے لائی جائیں. موقع پر موجود تمام اہلکاروں کا کردار واضح کیا جائے. اگر کسی شہری کے قانونی حقوق متاثر ہوئے ہیں تو اسے فوری قانونی تحفظ دیا جائے، اور اگر کسی اہلکار نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. ہم کسی کے خلاف نہیں، ہم قانون اور انصاف کے ساتھ ہیں. سرکاری اختیار عوام کی خدمت کے لیے ہیں، شہری کو دبانے کے لیے نہیں. اگر قانون موجود ہے تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، چاہے شہری کمزور ہو یا طاقتور. میں ہوں اختر بٹ، بانی و صدر مظلوم کی آواز چکوال. مظلوم کی آواز دبنی نہیں چاہیے، اسے قانون کے مطابق سننا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی، سچ سننے کی اور سچ پر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ میری اپنی پراپرٹی ہے جو تھرو رجسٹری میں نے پرچیز کی تھی 20 سال پہلے میرے والد صاحب نے. آلریڈی اس کا لیگل میٹر چل رہا ہے. یہ صرف توتی قبضہ گروپ بیچ میں انوالو ہے جس کو یہاں کے لوکل جو نیچے ہیں انتظامیہ وہ سپورٹ کر رہی ہے. میں منڈے ٹیوزڈے والے دن ڈی سی صاحبہ کو ملا تو انہوں نے میرے سامنے ایس سی صاحب کو کال کی تھی کہ جب تک میٹر اس پراپرٹی کی چل رہی ہے اس میں لوکل ایڈمنسٹریشن کسی صورت انٹرفیئر نہیں کرے گی. میرے پاس اپلیکیشن بھی وہ اویلیبل ہے، میرے پاس وہ پراپر ایویڈنسز بھی ہے، ڈائری نمبر سب مارک ہوئی ہے. مگر آج فورسفلی انتظامیہ اپنی بدماشی دکھاتے ہوئے ہمیں ہمارا سامان بھی باہر پھینکا، لاکھوں کروڑوں کا نقصان بھی ہوا ہے اور پوزیشن ہمارا ریٹریو کر رہی ہے بیچ میں. کسی صورت ہمیں سپورٹ نہیں کیا جا رہا، جبکہ لیگل گراؤنڈ بھی میرا اسٹرانگ ہے، ڈاکومنٹیشن بھی میری کمپلیٹ ہے، میرا آلریڈی میٹر چل بھی رہا ہے لیگل اتھارٹیز کے پاس. انتظامیہ کو ہر چیز کا اس کا پتہ بھی ہے. میں ہر فورم پہ ان کی اپلیکیشن دے بھی چکا ہوں. اینٹی کرپشن میں بھی میری اپلیکیشن میرے حق میں آئی ہے، کورٹس میں بھی اپلیکیشن میرے حق میں آئی ہے. اس ٹائم بورڈ آف ریونیو لاہور میں میٹر چل رہا ہے جو کہ آلریڈی اس ٹائم میری سپورٹ میں چل رہا ہے.
مگر پھر بھی لوکل انتظامیہ یہاں پہ تحصیلدار اور پٹواری مل کے پیرا فورس صاحب کے ساتھ یہاں پہ ہمیں یہاں پہ فورسفلی یہاں سے بے دخل کر رہے ہیں. یہ سراسر زیادتی ہے. پلیز مجھے سپورٹ کریں. یہ میری ایک ہی آواز نہیں ہے, یہ پورے علاقے کا میٹر ہے. اور مجھے صرف اس لیے فورس کیا جا رہا ہے کہ میں یہاں پہ پورے اس علاقے کی وجہ سے یہاں پہ سب کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ انتظامیہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں.